بھی رہتا ہے کہ میں مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس نے جو امانت مجھے دی تھی میں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو علماء نے فرمایا زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، ایک دن یہ بھی ہم نے واپس کرنی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کی اس امانت کا خیال نہ رکھا اور اس کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط پر نہ گزاری، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا، تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم نے امانت کیا کر دی، ضائع کر دی۔ پھر اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا دیں گے، یہ پریشانی ہمیں لاحق ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ غفلت والا ماحول ہے، ہر طرف موت کا تذکرہ کہ ہم نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، جواب دینا ہے، یہ بہت کم افراد جو ہیں ان میں سننے کو ملتا ہے۔ گھر ہو، دوست ہو، باہر چوکوں میں دیکھ لیں، مزاروں کی تو کیا بات کرنی، تقریباً غفلت والا ماحول کیا ہے، موجود ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی تھی، جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی تھی یہاں پر، کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں جا رہا ہے، پیچھے سے اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو شیر اس کے پیچھے آ رہا تھا اور تعاقب کر رہا ہے، حملہ کرنا چاہ رہا ہے، بھاگ گیا۔ اب جنگل میں کہاں تک بھاگتا ہے، بھاگتا بھاگتا آگے کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا ایک گڑھا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں اس گڑھے میں چھلانگ لگا دیتا ہوں تو جان تو بچ جائے گی شیر سے، لیکن گڑھے میں اس نے کیا دیکھا کہ گڑھے کے اندر ایک سانپ ہے بڑا اور منہ کھولے ہوئے، وہ جیسے انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے اندر آئے اس کو میں بتاؤں۔ وہ ڈر گیا کہ میں اگر یہیں کھڑا رہا تو شیر نہیں چھوڑے گا، گڑھے میں گیا تو سانپ نہیں چھوڑے گا، میں کیا کروں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک قریب درخت ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر چڑھ گیا کہ چلو نہ گڑھے میں جاؤں گا، سانپ کا لقمہ بھی نہیں بنوں گا، شیر تو اس درخت پہ چڑھ نہیں سکتا، اس سے میں بچ جاؤں گا، درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی درخت کے اوپر چڑھا تو اس نے غور کیا کہ کوئی آواز آ رہی ہے کسی چیز کے کاٹنے کی۔ جب اس نے جھک کر دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ جس شاخ پر وہ بیٹھا تھا، دو چوہے سفید اور سیاہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ درخت پہ میں اس لیے چڑھا تھا کہ شیر سے بچ جاؤں اور سانپ سے ہی بچ جاؤں، بچ تو میں گیا ہوں لیکن مستقل نہیں بچا، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو چوہے کام کر رہے ہیں کاٹنے کا، آپ کو پتا ہے کہ چوہے جو ہے نا جس کام کے پیچھے پڑ جائیں تو نہیں چھوڑتے اس کو، یہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ یہ کٹ جائے گی، میں یا تو پھر گڑھے میں گر کر سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا یا پھر شیر مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ اسی کشمکش میں بڑا پریشان حال وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اتنے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ٹہنی پہ اس کی نظر پڑی، ایک چھتا لگا ہوا ہے شہد، تو اس نے کہا زندگی گزارنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے شہد پینا شروع کر دیا۔ شہد آپ پتہ کہ مٹھاس بھی، شہد کی مٹھاس، وہ ایسا مگن ہوا شہد پینے میں، ایسا مگن ہوا کہ نہ اس کو شیر یاد رہا، نہ اس کو سانپ یاد رہا، نہ اس کو چوہے یاد رہے کہ میری ٹہنی کٹ رہی ہے۔ وہ ایسا مصروف ہوا پینے میں، ایسا مصروف ہوا، بالآخر وہ تو غافل ہو گیا ان سے، لیکن یہ بالکل تعاقب میں رہے، چوہے اپنے کام کرتے رہے، بالآخر اس کی ٹہنی کٹ گئی، وہ دھڑام سے نیچے آیا، شیر نے چیر پھاڑ کے جو کھانا تھا کھا لیا، بقیہ جو اس نے گڑھے میں ڈال دیا، وہ سانپ کا لقمہ بن گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان جو آیا ہے اس دنیا میں، جنگل ہے یہ دنیا، کیا ہے؟ جنگل۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں سیر تو فری کرتا پھر رہا ہوں، لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھے تو وہ جو شیر آ رہا تھا، فرمایا کہ وہ موت ہے اس کی، وہ کیا ہے اس کی موت، اس کا تعاقب کیے ہوئے، اس کو موت کا ڈر بھی،
اور یہ بھی پتا ہے کہ یار قبر میں جانا ہے، یار جواب نہیں، وہ قبر کی بھی لیے پریشان ہے، اور کہا کہ وہ تو چوہے تھے، وہ کیا ہے؟ یہ زندگی فرمائے، یہ زندگی ٹہنی ہے، یہ زندگی جب تک یہ زندگی کی ٹہنی پر موجود ہے، شیر سے بھی بچا ہوا ہے، سانپ سے بھی بچا ہوا ہے، لیکن دن اور رات سیاہ ہو گیا اور دن سفید، یہ دو چیزیں اس کی زندگی کی ٹہنی کو کاٹ رہی ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے مر جانا، جب یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے قبر میں جواب دینا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو پریشان ہوتا۔ لیکن وہ جو شہد تھا جس کے پینے میں وہ مصروف ہو گیا، وہ دنیا کی رنگینیاں ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا میں ملنے والی نعمتیں، وہ کاروبار کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، دوستوں کی صورت میں ہو، جو دنیا کا مال ہے، جو اللہ کی ذکر سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں، اس کی مثال شہد کی، کہ انسان ایسا ان میں مصروف ہو گیا، نہ اس کو موت یاد ہے، بلکہ اگر موت کا ذکر کیا جائے تو میں باہر جاتا ہوں، لوگ ڈرا رہتے ہیں، یہ بولی ڈراتے رہتے ہیں، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو جو مجھے سمجھائے۔ تو بالآخر ہم غافل ہو بھی جائیں تو موت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، ہم غافل ہو بھی جائیں تو قبر میں جانا ہی جانا، ہم غافل ہو بھی جائیں تو یہ رات اور دن تیری میری زندگی کی ٹہنیوں کو مسلسل کاٹ رہی، اور کتنی کٹ چکی ہے ہم غور کریں، ہر لمحہ سیکنڈ کم ہو رہا ہے، کچھ دیر بعد منٹ کم ہو جاتا ہے، پھر دن کم ہو جاتے ہیں، پھر ہفتے، پھر سال، اگر ہم 30-40 سال کے بیٹھے ہیں یا اس سے زیادہ والے بھی بیٹھے ہیں تو غور کر لیں کہ اتنی زندگی مائنس ہو چکی ہے اگر ہمیں کتنی ملی تھی، اور یہ نہیں پتا کہ جانا کب۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت تھا بتایا کیوں نہیں کہ کتنے دن بندے نے زندہ رہنا، اور میں اس وجہ سے نہیں بتایا گیا، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ ڈرتا رہے کہ نہ جانے میں نے کب مر جانا ہے، کیونکہ اگر پتہ چل جائے کہ اس نے 10 سال بعد مرنا ہوگا تو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی 10 سال تو زندہ ہے، تو نہیں بتایا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے، غفلت میں نہ جائے، فرعون نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جب بھی موت آئے تو اچھی حالت، جب بھی موت آئے تو ایک اچھی حالت ہو۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ اپنے بال بچوں کی بڑی خواہشات پوری کرتا تھا، بچے نے کہہ دیا، بیٹے نے کہہ دیا بیٹی یہ چیز چاہیے فوراً آ جائے، تھوڑی سی بھی خواہش وہ رد نہیں کرتا تھا، امیر ترین آدمی تھا پر بخیل بھی نہیں تھا، تو جو رات نے کیا نا اس نے پورا کر دینا۔ تو جب موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا بیٹا مجھے ایک چیز بتاؤ، کہہ رہے ابا حضور کیا بات ہے، بتاؤ کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ ابا جی آپ تو کمال ابا حضور ہیں، ہمارے بڑے ہی شفیق، ہماری تمناؤں کو پورا کرنے والے، ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والے، اور جو ہم نے کہا آپ نے پورا کر دیا، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، شفیق باپ۔ رونے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ بچوں نے عرض کی ہے حضور کوئی خواہش ہے ہمیں بتائیے، رونے کی کیا وجہ؟ ہم آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہے کہ آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا، تمنا پوری نہیں کی، آپ نے ہمیشہ جو ہے ہماری خواہشات کو مقدم رکھا۔ تو کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ تو بنا لیکن اللہ کا اچھا بندہ نہ بن سکا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ دوست ہماری کوئی مذمت نہ کرے، یار جب کیا تو کام کر دیتے، رشتہ داروں میں ہماری آؤ بھگت رہے، یار بڑا خرچ کرتا ہے یار،
ہم دنیا کی نظروں میں تو اولاد کی نظر میں، والدین کی نظر میں، بھائی بھائی کی نظر میں، دوست دوست کی نظر میں، محلے دار محلے داروں کی نظر میں، گاہک جو ہے وہ دکاندار اور دکاندار گاہک کی نظر میں اچھا، اور سیٹ ملازم ملازم سیٹ کی نظر میں اچھا بننے کی تمنا تو رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں تمنا رکھتے کہ کاش ہم اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار اور اچھے بندے بن جائیں۔ تو کہنے لگا میں اچھا باپ تو بن گیا ہوں لیکن اچھا بندہ نہ بن سکا، لیکن بیٹا میری ایک تمنا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جلانا اسلام میں جائز نہیں ہے، جلا دینا، اور جب خوب ہوا چلے تو میری خاک اڑا دے۔ بچوں نے عرض کیا آپ کو اتنی جو تکلیف والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے لگا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ وہ فوت ہو گیا، جلا کر اس کی راہ اڑا دی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی اس کی، فرمایا بندے بتا تو نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو جانتا ہے کہ یہ خلاف فطرت حکم ہے۔ عرض کی مولا ساری زندگی تیری نعمتیں استعمال کی، تیری نعمتیں کھائی، تیری نعمتیں پی، تیری نعمتیں کھا کھا کے میں جیا، اور دنیا میں تو نے مجھے کوئی کمی نہیں چھوڑی، میرے لیے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی مولا، لیکن میں نے تیری نافرمانی میں ہی زندگی بسر کر دی، تو مجھے شرم لاحق ہوئی کہ میں تیری بارگاہ میں کیا منہ لے کر آؤں گا، بس تیری بارگاہ کی شرم اور تیرا خوف جو تھا میرے دل میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو جلوا دیا اور آگ اڑوا دی۔ تو حدیث پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کام تو تو نے خلاف فطرت کیا، لیکن تیرے دل میں یہ جو بات تھی کہ تیرے دل میں میرا خوف تھا اور میری بارگاہ کی شرم تھی، اس کے صدقے میں تیری کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی پیدا ہو انسان کے اندر کہ میں اللہ کو ہم تو چھوٹی بات ہمارے یہاں تو بھائی دیکھی جائے گی، ایسے ڈر لوگ ہیں، دیکھی جائے گی کیا ہوگا، یہی زبان چل رہی ہے ہماری، جب ہوگا تو پتا چلے گا کیا ہوگا، جب ہوگا تو پتا چلے گا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر کا معاملہ کوئی آسان ہے؟ موت کا کوئی معاملہ آسان ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 300 تلواروں کا وار لگے، کتنا؟ 300 تلواروں کا وار، بستر پر مرنا اس سے بھی زیادہ تکلیف والی موت ہے۔ ایک چھری سے ہماری انگلی کٹ جانا بھی دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ 300 تلواروں کا وار ایک طرف اور مرنا ایک طرف، اتنی سخت موت آتی ہے، لیکن موت کا ذائقہ بعض کا ہر کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ جام ہے، یہ کڑوا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، نافرمانوں کے لیے کڑوا اور اطاعت گزاروں کے لیے پھر کڑوا نہیں ہوتا، پھر میٹھا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا، ساتھ میں جو نا وہ عزیز و اقارب رو رہے تھے، تو اور کیا رہتے بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ بزرگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کہ وہ بیچارہ نہیں، بیچارہ میں اور آپ، کہنے لگے ہم تو زندہ، ہم کیسے بیچارہ؟ کہتے ہیں اس نے جو چکھنا تھا چکھ لیا، موت کا ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، نہیں پتا کہ تیرے میرے لیے میٹھے کا انتخاب ہے یا کڑوے کا انتخاب ہے۔ آج کل تو ایسا ماحول نہیں رہا، پہلے نا وہ اگر بچے کوئی چیز ہے تو وہ اتنی سی بالٹی چھوٹی سی دودھ لینے جاتے تو گھماتے جاتے تھے، بات پانی بھرا ڈال کے بھی گھماتے، دیکھو یہ ہم کچرا نہیں کھیلنے دے رہے، تو بچے کو ماں نے کہا بیٹا دودھ لے کر، تو وہ گھماتا ہو گیا، خالی برتن تھا، 10 روپے کا اس نے دودھ لوایا، تو اب اس نے کہا نہیں اب میں نہیں کرنا کیونکہ دودھ گر جائے گا،
ادھر ادھر دیکھتا آیا، اس کی توجہ بڑھ گئی کہ اس میں کیا ہے، پارٹی گھمانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی گھمایا تو گر گئی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ماں یا باپ کوئی کام کہے اور پیسے دے دیں، بچے گم بھی کر دینا، گھر میں بھی گھستے، خطرہ ہے کہ بھائی اگر پٹائی ہوگی۔ وہ وہی بیٹھ کر رونے لگ گیا ہے کہ بابا جی جا رہے تھے، کہنے لگے بیٹا خیر ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اماں حضور نے پیسے دیے تھے اور 10 روپے کا دودھ لیا تھا، میں نے بس گھر پہنچنے سے پہلے میری غفلت کی وجہ سے ہی وہ گر گیا اور رو رہا ہوں کہ ماں کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ بس بچے کی اتنی بات کرنی تھی، وہ بابا جی بھی رونے لگے۔ بچے نے کہا بابا جی میں نے تو آپ کو اس لیے بتایا کہ اپنی سفارش کریں، الٹا آپ بھی رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر! بابا جی نے کیا بات کی؟ بابا جی نے کہا کہ صرف 10 روپے کا دودھ وہ گر گیا اور تجھے شرم گھر میں نہیں جانے دے کہ ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے تو پوری زندگی ہی انڈیل دی، پوری زندگی ہی میں نے ضائع کر دی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور یہ لالا احمد بھائی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور پچھلے جمعے حاضر تھے۔ اب یقین کریں کہ وہ شکیل صاحب نے مجھے بتایا تو میں ایک دفعہ وہ آواز باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بتا رہے، بالکل صحیح سلامت ملے، جو ملے ہوں گے دوست ہمارے، دیکھ لیں آپ کئی بیمار گھوم گر رہے ہیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اور میں جب تم فرشتہ روح پھونکنے آتا تو خالی روح نہیں پھونک کے جاتا، وہ لکھ کے جاتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ جینا اور کب مر جانا ہے اور کہاں مرنا ہے اور قبر اس کی کہاں مرنی۔ یہ ہماری ناف کے اندر نا قبر کی مٹی موجود ہے، جس قبر کی مٹی ہم اپنے ناف میں لیے پھرتے ہیں ان قبروں کو ہم بھولے پھر رہے ہیں۔ اپنی میں ہمیں چاہیے ہمیں زندگی اور اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا شیطان کو میری اولاد کا دشمن بنا دیا، میری اولاد سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں ان کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطان سے بچاتا رہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ ہم کیسے بچتے ہیں؟ برائی اگر کرنے جائیں تو دل میں ضرور آتا ہے کہ یار برا ہے، ہاں ہٹ درمی سے ہم کر جائیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو خیال آنا یہ مقرر فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے مقرر ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرف نہیں جانا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جو بے نمازی ہیں دل میں خیال تو آتا ہے کہ یار ہم برا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا میں ٹھیک کر لوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ عرض کی مولا مزید کرم فرما، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید کرم تیری اولاد پر یہ ہے کہ ایک نیکی کرے گی ثواب 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ یہ بھی کرم ہے۔ عرض کی مولا اور کرم فرما، اللہ اکبر، فرمایا جب تک روح اس کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ بار بار قبول کرتا رہوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کب تک اللہ کی نافرمانی میں رہنا یار، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، اور پتہ ہے کہ ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہی ہے۔ اس بات پہ تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ قبر میں محبوب علیہ السلام نے دیدار کرا دیا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا منہ ہے کہ ان کو دکھا دوں، ہمارا منہ بھی اس قابل ہے کہ سونے کا ہم جو ہے وہ سامنا کر سکے۔ ڈاکٹر اقبال کہا کرتے تھے، شاعر تھے آپ جانتے ہیں، کہ یا اللہ اب میرے عیب ظاہر نہ کرنا، اگر ظاہر کرنا ہو ہی جائے، تیرا حکم ہو جائے کہ ظاہر کرنا
تو پھر محبوب کے سامنے ظاہر نہ کریں، محبوب کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لوگ نافرمانی کر کے ماں باپ کا سامنا نہیں کرتے۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیدار کرانا ہے، اس میں تو وہ تو نہیں کرم نوازی، لیکن میں اور اب یہ غور کریں کیا ہم بھی ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ان کو شکل دکھانے کے قابل ہو جائیں؟ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگیاں مطلب وہ لالا اکمل جو گئے ہیں وہ تو ہمیں بہت زیادہ درس دے کے گئے۔ کیا کوٹیاں، کیا کروڑ پتیاں، کون کون سی پتیاں ہوتی ہیں، موت کے سامنے کوئی پتی نہیں۔ ہاں، جو نیکی کرے گا یہی پتی، نماز ہی پتیاں یقین کرے، یہ پتیاں بھی ہیں اور قبر کی بتیاں بھی ہیں۔ اپنے اعمال کا جیسا لیں، نماز، تلاوت قرآن کو پکی سچی توبہ، توبہ النصوح، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، یہ توبہ النصوح ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، 70 مرتبہ دن میں توبہ، کتنی مرتبہ؟ اور ہم 70، وہ ایک گناہ بھی نہ ہو تو سب پوری گناہ کریں، 70 مرتبہ توبہ، اور ہم سراپا گناہ ہیں، کتنی مرتبہ توبہ؟ تلاوت قرآن کریں، زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں، اپنے رات و دن کا جائزہ لیں۔ یہ پیٹ تو لگا ہے، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے محنت کرنے سے ہی بڑھے گا، ویسے نہیں بڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی آزمائشوں میں اس کا ہاتھ بھر دیتا ہے، کبھی پھر وہ دنیا سے فارغ نہیں ہوتا، کبھی فارغ نہیں ہوتا پھر۔ اور جو دین کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلقین، محبین اور اس کے انتظامات کرنے والے پیدا فرما دیتا ہے۔ چلو ہم بزرگوں کی طرح تو عبادت نہیں کر سکتے، لیکن 5 نمازیں بھی اب نہیں پڑھتے، درود پاک دن گزر جاتے ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن بہت یہ نہ ہونے کے برابر کھاتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ زندگی کو 24 گھنٹوں میں اگر 10 منٹ ہم تلاوت کے لیے نکال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ 5 منٹ درود پاک کے لیے نکال دیں، یہ جمعے نہیں نکلتے، یقین کریں، بھاگ جائیں گے۔ جمعے میں درود سلام پڑھا جاتا ہے، بھاگ جائیں گے پیچھے سے۔ سنتیں نہیں پڑھتے درود سلام کرنا، پھر کیا کرنا بھیا؟ ایسا نہ کیجیے، غفلت والی زندگی سے جو ہے باہر آئیے، یہ جیسا جیو گے ویسے مرو گے۔ وہ ایک آدمی تھے، مجھے ان کی بڑی پیاری بات لگی، چھوڑ کرنے والی، کہتے ہیں کہ لوگ شراب کی حالت میں مر جاتے ہیں پاس، لیکن مرنا اس حال میں، لیکن جس حال میں مرنا ہے اسی حال میں اٹھنا ہے۔ کتنا برا حال ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوگا تو اس کے پیٹ میں شراب ہوگی۔ ہماری پیشی بھی کون سی پیشی؟ گناہوں سے لت پت ہو گیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں پرندہ ہوتا، بس قدرت سے کچھ کھاتا، قدرت سے کھاتا اور مر جاتا، حساب و کتاب نہ ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرمائے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عرض کرتے ہیں کاش میری ماں نے ہی مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ بعض کا کہتے ہیں کاش میں مینڈا ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ ہم نے
موت کو اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیبلوکم، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون احسن عملا، اچھے عمل کرنے والے۔ تو یہ امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان حال میں کیسے جاتے ہیں؟ تیاری سے تو ہوتے ہی، امتحان حال میں بالکل ایکٹیو ہو کے بندہ رہتا ہے، کوشش کرتا ہے یار 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو، ٹائم ختم ہو جائے۔ تو ہم امتحان حال میں، ابھی ہم نے بونا ہے، بونا، کاشت کرنی ہے، بیج لگانا ہے، پانی دینا ہے، یہی فصلیں پھر قیامت کے دن کاٹیں۔ بے نمازی کی بھی کیا فصلیں ہیں، کیا کاٹے گا بتائیے وہ؟ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ گناہ بوئے ہوں گے تو گناہ ہی سامنے آئیں گے، اور نیکیاں کریں گے تو نیکیاں ہی سامنے آئیں گے۔ اور شب برات آ رہی ہے، منگل کا دن، بدھ کی رات، شب برات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شب برات میں نامہ اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں پہلے سال میں۔ اس سے پہلے کہ اس سال کا ہمارا نامہ اعمال کلوز ہو جائے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے، پکی سچی توبہ۔ انشاءاللہ العزیز اپنے یہاں پروگرام بھی ہوگا مغرب کے بعد، منگل والے دن بعد نماز مغرب سے نوافل شروع ہو جائیں گے۔ 6 نوافل ہر سال پڑھے جاتے ہیں، پھر گھروں کو، پھر عشاء کی نماز باجماعت ادا کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تلاوت، نعت شریف، بیان، صلاۃ و تسبیح، ذکر اور دعا انشاءاللہ۔ آئیے آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔